دیکھیں اب یہ جو چیز ہے کہ بہت سے لوگ اگر وہ بھوکے رہتے ہیں تو گیسز ان کے اسٹمک میں بننا شروع ہو جاتی ہیں. اس کا جو بیسک سولوشن ہے تھوڑا سا ڈائٹ سے اس چیز کو کنٹرول کیا جاتا ہے. ہم اپنی ڈائٹ میں ایسی نیچرل چیزوں کو شامل کر سکتے ہیں, ریمیڈیز کی طرف جا سکتے ہیں جو اس عمل کو روک دیں. ڈاکٹر سے مشورہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمیں اتنے آورز کا فاسٹ کرنا ہے. تو یہ پروسیس کیونکہ اسٹمک میں اکثر لوگوں کو یہ ایمٹی اسٹمک میں مسئلہ ہو جاتا ہے اور اس سے ان کی حالت کافی بگڑ جاتی ہے. اب جب یہ حالت اتنی بگڑ جائے گی تو تب ہم اس چیز کے لیے ایلیجیبل ہو جائیں گے جو مرض کی وجہ سے جو لوگ روزہ نہیں رکھ پاتے. اسی لیے ہمارے یہاں اکثر ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ صحیح دیندار ڈاکٹر سے آپ ایڈوائز لیں, اس کو اپنی کنڈیشن بتائیں, وہ آپ کی بات کو سنیں, اور اگر کیور ہو سکتی ہے تو وہ آپ کو ٹریٹمنٹ بتائیں گے, سولوشنز بتائیں گے. اگر نہیں ہو سکتی تو پھر آپ روزے کا فدیہ ادا کریں گے, یا پھر آپ قضا کی نیت کر لیں اور جب وقت کم ہو, دن چھوٹے ہوں, تب اس کو مینج کرنے کی کوشش کریں. لیکن یہ ساری چیزیں آپ کی اپنی نیت کے خالص ہونے پر اور جو ڈاکٹر جس سے آپ ایڈوائز کرتے ہیں اس کی ججمنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اب دیکھیں جیسا یہ چائے ہے, کافی ہے, ٹوبیکو ہے, یہ تمام چیزیں لوگوں نے اپنی ہیبٹس بنا لی ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اتنے اس کے بیڈلی ایڈکٹ ہو چکے ہیں کہ جب وہ ان چیزوں کو اتنے آورز تک سکپ کرتے ہیں تو واقعی ان کی صحت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے. مگر اب ان ہیبٹس کے لیے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ روزہ نہ رکھیں. اس کا آلٹرنیٹیو ضرور موجود ہیں. بہت سے لوگوں کو ہم نے ایسا اپنے سامنے دیکھا, کیفین کی عادت ہے یا چائے کی عادت ہے, ہیڈکس ہو جاتے ہیں تو وہ ڈاکٹر سے ایڈوائز لے کر سحری میں پین کلرز لے لیتے ہیں, یا کچھ ایسی آلٹرنیٹیو کوئی ایسی چیز سحری کے ٹائم میں لے لیتے ہیں کہ اتنے آورز ان کے خیر اور عافیت کے ساتھ گزر جائیں. مگر یہ ہماری دیکھیے اسی لیے دین اسلام میں غیر ضروری چیزوں کو اور ایسی جو انہیلدی چیزیں ہیں, ایون جو الکوہل تھا اس کو بھی اسی لیے منع کیا گیا تھا. اگین اس میں بھی وہی ایڈکشن ہے کہ جو شراب کے عادی ہیں اور جو اور اس قسم کے کوئی مائنر یا میجر ڈرگز کے عادی ہیں, تو اگر وہ چاہتے بھی ہیں تو پھر وہ روزہ نہیں رکھ پاتے. تو دین نے تو آپ کی پوری تربیت کی ہے ڈے ون سے کہ ان چیزوں کو اوائڈ کریں, اس میں کوئی شفا نہیں ہے, ان میں ہیلتھ نہیں ہے, یہ سراسر زندگی کے لیے, صحت کے لیے, آپ کے مال کے لیے مضر ہی مضر ہیں. تو ان چیزوں کو عام لائف میں بھی اوائڈ کریں. لیکن اللہ نہ کرے اب اگر عادت پڑ گئی تھی تو ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں, آپ کو واپس روٹین میں لانے کے لیے ڈاکٹرز موجود ہیں, ریہیبلیٹیشن سینٹرز موجود ہیں جو آپ کو کافی ہیلپ کرتے ہیں. مگر یہ تیاریاں آپ کو رمضان مبارک سے پہلے کرنی چاہیے تاکہ آپ کو ڈیوریشن مل جائے, وقت مل جائے اپنے اس مسائل سے نکلنے کا اور اپنے علاج کروانے کا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ افطار کرنے کا بھی ثواب ہے, بلکہ مجھے یاد ہے بہت سال پہلے ایک جوک ہم سنا کرتے تھے کہ ایک بندہ بہت ہی تیزی کے ساتھ, جوش و خروش کے ساتھ افطاری خرید رہا ہوتا ہے, افطار کا سامان خریدتا ہے, جلدی جلدی گھر لاتا ہے اور کہتا ہے چلو جلدی سے دسترخوان لگاؤ, سجاؤ, اور پورا ایسا لگ رہا ہوتا ہے بڑا ایک روزہ دار ہے. تو سارے گھر والے اس کو بڑی تعجب سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اتنی فکر کیوں کر رہے ہیں, آپ کا تو روزہ نہیں ہے. کہہ رہا ہوتا ہے روزہ افطار ہونے والا ہے, جلدی کرو, یہ کرو, وہ کرو. تو وہ کہتا ہے اچھا اگر روزہ نہیں رکھا تو کیا افطار بھی نہ کروں, نرا ہی کافر ہو جاؤں. تو دراصل اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جان بوجھ کر کوئی روزہ چھوڑ دے اور افطار وہ چسکے لگانے کے لیے اگر کرتا ہے تو پھر تو اس کو ثواب کی کوئی امید نہیں ہے. اب اکثر ہمارے اطراف میں لوگ ہیں, دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے, لیکن ایسے بہت سے لوگ ہیں جو سڑکوں پر رش لگا ہوا ہے سموسے, پکوڑے اور یہ سارے آئٹمز خریدنے والوں کا. ان میں سے میجورٹی اگر آپ جا کر پوچھیں گے تو ان کا روزہ نہیں ہوگا. تو ان کے لیے بس انٹرٹینمنٹ ہے اور مزے کرنے کی بات ہے. وہ اتنے اہم مہینے کو ضائع کر رہے ہیں اور صرف اپنی 2 انچ کی زبان کو راحت دینے کے لیے کھا پی رہے ہیں. ہاں اس کے علاوہ اگر کسی نے کسی مجبوری سے روزہ نہیں رکھا, شرعی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا, لیکن اس کے دل میں رسپیکٹ ہے, تو وہ کیا کرے گا کہ روزے سے پہلے کھانا پینا روزہ داروں کے سامنے ترک کر دے. یعنی کہ سامنے بیٹھا کھا رہا ہے پھر افطار میں بھی شامل ہو گیا, اس نے کچھ دیر کا گیپ لے لیا اور پھر وہ روزہ داروں کے ساتھ بیٹھ گیا دسترخوان پر, تو یقینی طور پر اس کو اجر ملے گا. اور اس صورت میں اس کو اجر مل سکتا ہے کہ ان کا روزہ کھلوائے یا ان کے لیے ٹاسک ایزی کرے. اگر اس کا خود روزہ نہیں ہے تو روزہ داروں کو تھوڑی سی آسانی دے, پریپریشن میں افطار کے مدد کر دے, تو انشاءاللہ اس کو بھی ضرور ثواب حاصل ہوگا.